یزید کی برائی تو خیر سورج کی طرح روشن ہے، لیکن بروں میں سے اچھے، اچھوں میں سے برے تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یزید کے بیٹے کو سناتا ہوں جس نے تاریخ لکھ دی، تاریخ لکھ دی۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید۔ یزید مرا 39 یا 42 سال کی عمر میں، اور 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا۔ 22 سال کی عمر میں اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ اس نے کوئی سٹیل مل نہیں سنبھالی، کوئی گارمنٹس کی فیکٹری نہیں سنبھالی، کوئی چیمبر کی صدارت نہیں سنبھالی۔ 2 سال بعد لے جاندہ، کتنے سال بعد؟ 1 سال۔ اچھا میں نے ایک ایسے زیادہ بتا دی۔ 3 بر اعظم کی حکومت سنبھالی، اور اس کے باپ نے ہر دشمن اپنا زیر کر دیا تھا، جبر کے ساتھ، قہر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جیسے بھی کیا اس نے میدان بنا دیا۔ اور اس اللہ کے ولی نے 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور 41ویں دن بنو امیہ کٹھے کر لی، اپنی فیملی، شاہی خاندان کٹھا کیا، اور ایک مختصر خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کیا بات کی؟ کان ابی جبارا، ہوئے لوگوں سن لو، میرا باپ بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اہل بیت کا خون بہایا اپنے تخت کی خاطر، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو، میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو۔ اللہ اکبر! آپ 100 روپیہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی مشکلوں سے زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، اور اس نے 3 بر اعظم کی حکومت کو ٹھوکر مار، کہ جاؤ جس کو دینی ہے دے دو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین اور آل رسول کا خون، اور حکومت چھوڑ دی۔ پھر وہ مروان کی نسل میں چلی گئی حکومت، اور انہوں نے مروان کو بن حکم کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ کہ سچائی اور دیانتداری، آج اس کا نام میں کتنی عقیدت سے لے رہا ہوں۔ اس کے باپ کا نام لے تو میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میں اس کا نام لے تو میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اس پہ کتنا راضی ہوا ہوگا کہ سچائی اور دیانتداری پر میں کہاں تک جا سکتا ہوں، ہماری تاریخ موجود ہے۔ وہ بیچارہ منہ بنا کے کیا کرے جی، جھوٹ بولنا ہی پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تمہیں سچ کی قیمت کا نہیں پتہ، تمہیں جھوٹ بولنے میں پیسے نظر آ رہے ہیں، اس لیے تم بول جاتے ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا، پہلی بار کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تجارت میں فراڈ ہی فراڈ ہے، اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال دی۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔